بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان ہم ان آیات کی برکت اپنی زندگی میں، اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں، آئیے اس کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی۔ آیت نمبر 6، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ آیت نمبر 7، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے۔ یہ سورہ فاتحہ کی آخری 3 آیت ہیں اور ان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 5، ہمیں ہدایت دے صراط المستقیم کی۔ آیت نمبر 6، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ آیت نمبر 7، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر ڈسکس ہونے جا رہا ہے آیت نمبر 5 میں، ورس نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، صراط المستقیم کی۔ صراط المستقیم سیدھا راستہ، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنی اس ویڈیو لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ صراط المستقیم کیا ہے؟ بار بار ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو لیکچرز میں یہ بات آپ کو کہی کہ حقیقی خدا ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو تمام جہانوں کا رب ہے، تو عالمین کا رب ہے، پھر ہم یہ کہتے ہیں تو الرحمن بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ تو قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، پھر ہم یہ کمٹ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ تو آفٹر دیٹ ہمارے پاس ایک پیٹرن آف لائف ہونا چاہیے، ہمارا بنایا ہوا نہیں، اللہ رب العزت کا بنایا ہوا۔ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ایک لائف پیٹرن بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے جو کہ دین اسلام کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ایک سچا مسلمان، ایک پریکٹسنگ مسلم، سچا مسلمان اور عملی مسلمان کون ہے؟ سچا مسلمان وہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے صراط المستقیم پر چلنے والا مسلمان وہ ہے جو ان 6 چیزوں پر فرم بلیو رکھے، یہ اس کے عقائد کا حصہ ہو، اس کی دماغ، دل اور روح تک اس بات کی گواہی دیتے ہوں۔ کن باتوں کی گواہی دیتے ہوں؟ خدا پر یقین محکم، خدا یعنی اللہ رب العزت پر یقین محکم، ایک خدا کی عبادت، ایک خدا سے مدد، ایک خدا پر بلیو، یہ ساری کائنات ایک خدا نے بنائی، اس بات پر یقین رکھنا ایک سچے مسلمان کی پہلی شناخت ہے، اس کا پہلا عقیدہ، اس کا پہلا فیتھ۔ نمبر 2، فرشتوں پر یقین رکھنا۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے عالمین بنائے ہیں، جن میں سے ایک عالم فرشتوں کا بھی ہے، ان پر بھی یقین رکھنا آپ کے اور میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اور انبیاء پر یقین رکھنا۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، ان سب پر بلیو رکھنا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم نے صرف ایک اپنے ہی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھنا، بلکہ ہم نے ان سے پہلے انبیاء کرام السلام اور رسولوں پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ نمبر 4، اللہ کی کتابوں پر یقین۔ جی ہاں، 4 مین کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آخرت پر یقین رکھنا کہ یہ جو دنیا ہے یہ کوئی فضول میں بنائی گئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ
کراؤن آف کریشن، انسان کے لیے ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بنا دیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندے کو یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ تم ان فیسلٹیز کو ناجائز مت استعمال کرنا، تم یہ مت سمجھ جانا کہ یہ آخرت کوئی ہونی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہم نے ہونا نہیں، بلکہ دنیا ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ تم نے مرنا ہے، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے حاضر ہونا ہے، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ تو آخرت کا سیٹ اپ بنے گا، آخرت کا سیٹ اپ لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم لوگوں نے اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے۔ جتنی بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، ہمیں ان کا حساب دینا پڑے گا۔ آخرت پر ایمان رکھنا، پھر تقدیر پر ایمان رکھنا، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایک انسان کی زندگی کا جو ماضی ہے، جو اس کا حال ہے اور جو اس کا مستقبل ہے، ان تمام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر رکھا ہے۔ یہ 6 باتیں ہیں جن پر ایک مسلمان کے عقیدے کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ نمبر 1، خدا پر یقین محکم، فرشتوں پر یقین، اللہ کے رسول اور انبیاء کرام السلام پر یقین، اللہ کی کتابوں پر یقین، آخرت پر یقین اور تقدیر پر یقین۔ یہ وہ 6 باتیں ہیں جن پر کسی بھی مسلمان کے عقیدے کی بنیاد بنتی ہے۔ اس کے بعد اس کا تعلق تو انسان کے فیت سے ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رستہ ہے صراط المستقیم، وہ ان 6 بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ 6 بنیادیں ہیں جن پر آپ اس ٹریک پر، اس پلیٹ فارم پر آئیں گے جس پلیٹ فارم سے دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں گی۔ خدا پر یقین رکھنا، ایک خدا پر یقین رکھنا، فرشتوں پر یقین رکھنا، اللہ کے رسول اور انبیاء کرام السلام پر یقین رکھنا، اللہ کی کتابوں پر یقین رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا اور تقدیر پر یقین رکھنا۔ یہ 6 باتیں ایک مسلمان کے روح تک جو ہے اس کے علم میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اب یہ باتیں تو آپ کے فیتھ سے، آپ کی کمٹمنٹ سے ثابت ہیں، آپ کی کمٹمنٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اب زندگی گزارتے ہوئے، اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جن 5 چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے، ان کے بارے میں بھی ڈسکرپشن سن لیجئے، جو بیسیکلی صراط المستقیم ہے۔ صراط المستقیم کے 2 اجزاء ہیں، عقائد اور اعمال۔ عقائد اور اعمال، عقائد بھی مضبوط ہوں اور اعمال بھی مسلسل انسان کرتا رہے، نیک اعمال۔ اور وہ نیک اعمال کون کون سے ہیں؟ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 8 جلد اول میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 19 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ دونوں حدیثیں جو میں نے لی ہیں وہ صحیح 6 کی مقبول ترین کتابوں میں سے ہیں، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اب آئیے ہم ان احادیث کی روشنی میں ان 5 باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے اوپر چلنا، جن کو پریکٹس کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا۔ پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے۔ پڑھنے کا مطلب ہے ایک دفعہ پڑھ لی، دوسری دفعہ رہنے دی، پھر تیسری دفعہ پڑھ لی۔ قائم کرنا یعنی مسلسل پڑھتے رہنا۔ زکوٰۃ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اور ہماری کمائیوں میں سے غریبوں کا حصہ رکھا ہے، جو شریعت نے پابند کیا ہے اس کے مطابق اپنی مال سے زکوٰۃ دینا۔ نمبر 2، اگر قابل استطاعت ہو، صاحب استطاعت ہو تو حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ دس از آل اباؤٹ صراط مستقیم۔ غور فرمائیے، 6 چیزیں ہیں جن کا تعلق ہے، 6 باتیں ہیں جن کا تعلق ہے آپ کے عقیدے کے ساتھ۔ اس کے بعد 5 باتیں ہیں جن کا تعلق ہے آپ کے عمل کے ساتھ، عقیدہ اور عمل۔ عقیدے کا تعلق ہے دل اور دماغ کے ساتھ، روح کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ہے، تو واحد ہے، تو خالق حقیقی ہے۔ ہم تیرے بنائے ہوئے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم تیرے بنائے ہوئے رسولوں اور انبیاء کرام السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیری بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آخرت جو برپا ہونی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہمارا
فیتھ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے ہماری پریکٹس کی، ہم نے ڈیلی لائف میں جو عوامل ساتھ ساتھ لے کے چلنے، اس میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنی ہے، ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے. دس از آل اباؤٹ صراط مستقیم. ہمیں ہدایت دے صراط المستقیم کی. اگر کوئی مسلمان ان باتوں پر عمل پیرا ہے، عقائد اور یہ اعمال، انشاءاللہ وہ صراط مستقیم پر ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کریں گے اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی. جیسے کہ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع جو ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے چند ایک کے بارے میں بیان کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کے ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے راہ راست پر ہے نا، اور جو فلاح پائیں گے، ان میں چند ایک نشانیاں پائی جاتی ہیں. نمبر 1 ایمان بالغیب، یعنی خدا پر یقین رکھنا، نماز قائم کرنا، دیے گئے میں سے خرچ کرنا یعنی کہ زکوٰۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء کرام السلام پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانا. یہ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیدھے راستے پہ. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہے. اور ہدایت ہی تو ہم مانگ رہے ہیں. جو کن کن باتوں کا یقین رکھتے ہیں؟ ایمان بالغیب، اللہ غائب ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم اس کے باوجود اللہ پر یقین رکھتے ہیں. ہم نماز قائم کرتے ہیں، ہم اپنے رزق میں سے جو اللہ نے ہی ہمیں دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور پھر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. 6 نشانیاں بتائی ہیں پہلے رکوع میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی. یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور یہی لوگ فلاح پائیں گے. صراط مستقیم ہے جناب. یہ کیا ہے صراط مستقیم؟ خدا پر یقین رکھو، فرشتوں پر یقین رکھو، اللہ اور اس کے رسولوں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں اور انبیاء پر یقین رکھو، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ. اور اس کے بعد جب یہ تم کمٹ کر لو اللہ سے، تو پھر پریکٹسنگ مسلم بن جاؤ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو اور روزہ رکھو. یہ باتیں آپ کو یاد رہنی چاہیے. صراط المستقیم انہی چیزوں پر منحصر ہے. اب ذرا غور فرمائیے، یہ جو احادیث میں نے لی ہیں آپ کے سامنے، حضرت ابو خالد بن سلیمان نے ابو مالک سے، ابو مالک نے سعد بن عبیدہ سے، اور سعد بن عبیدہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے یہ حدیث روایت کی ہیں، جن کے میں نے ریفرنسز آپ کو دیے. صحیح بخاری حدیث نمبر 8 جلد اول، صحیح مسلم حدیث نمبر 19 صحیح مسلم، جس میں یہ انسان کی، مسلمان کی ڈیلی لائف میں کیے جانے والے عوامل کا ذکر آتا ہے. تو یہ حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 6 دیکھیں، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا. ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام کن لوگوں پر ہوا ہے؟ جو ان باتوں پر جنہوں نے ساری زندگی عمل کیا اور دوسروں کو تلقین کرتے رہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا. یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی. اس کے بعد لاسٹ آیت نمبر 7، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے. جی ہاں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. ہم ان ناخلف لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں جو گمراہ ہوئے. جی ہاں، جو گمراہ ہوئے اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب اور گمراہی سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج ہم نے سورہ فاتحہ کو الحمدللہ مکمل کر لیا. سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ تھا، سورہ فاتحہ کی تفسیر تھی، اور انسان اپنی زندگی کے تمام مسائل کس طرح سے حل کر سکتا ہے اس کے بارے میں بیان تھا. میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے ان ویڈیو لیکچرز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہر پلیٹ فارم پر، ہر فورم پر شیئر کریں، تاکہ یہ آپ کی اور میری
بخشش کا ذریعہ بن سکیں، اور انشاءاللہ بنیں گے۔ ہماری نیت صاف ہے، ہماری نیت میں کوئی مشہوری نہیں، ہماری نیت میں بنی نوع انسان کو توڑنا نہیں، بنی نوع انسان کو جوڑنا ہے۔ جیسے کہ میں نے اپنے تمام ویڈیو لیکچرز میں جو سورہ فاتحہ سے ریلیٹڈ میں نے اپلوڈ کیے، ان میں نے کھول کھول کے بیان کرنے کی کوشش کی کہ میرا کام، میرے دل میں جو ایک درد پیدا ہوا ہے، وہ درد یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسانوں کو جوڑنے کی کوشش کروں، جس کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے خالق حقیقی کو پہچاننا ضروری ہے۔ ہندوازم، جیوازم، کرسچینٹی اور دنیا کے تمام مذاہب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہو پا رہے۔ ایک پلیٹ فارم پر کیسے اکٹھے ہوں گے؟ جب خدا کا تصور کرسٹل کلیئر ہوگا۔ تو پچھلے لیکچرز اور آج کا لیکچر یہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے تھا، اور سورہ فاتحہ سے ہم نے یہ کوشش کی اس کے ترجمہ اور تفسیر کو پڑھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کی ان خوبصورت ورسز کو، ان میننگ فل ورسز کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش، زندگی میں لانے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ ہر وقت سورہ فاتحہ کا ورد کرتے رہیں اور قرآن کی طرف آئیں۔ قرآن ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا آج لیونگ ریپرزنٹیٹیو ہے۔ پلیز اگر آپ لوگوں نے ہدایت پانی ہے، اگر خالق حقیقی کو جاننا ہے، تو قرآن کی طرف آئیں، قرآن کی طرف رجوع کریں۔ یہ میرا پیغام امت مسلمہ کے لیے بھی ہے، اور تمام بنی نوع انسان کے لیے جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جس سے ہماری قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔